بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو قوانین ہمیں دیے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم قانون میراث کے حوالے سے ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس قانون سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح اس قانون کو سمجھا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بعض مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، جنہیں نشانہ بنا کر، جنہیں موضوع بنا کر غیر مسلم مستشرقین اسلام کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آج کے پروگرام میں ہم اسلام کے قانون میراث پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ویورز۔ جاوید صاحب، اسلام کا قانون میراث، یہ وہ موضوع ہے جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابتدا میں آپ فرمائیے کہ یہ قانون قرآن نے کیوں بیان کیا؟ کیا اس کی اہمیت ہے کہ قرآن نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس قانون کو بیان کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لوگوں کو یہ تاکید فرمائی کہ جو کچھ بھی اپنے پیچھے وہ مال چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں وصیت کریں۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بالعموم لوگ اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مال ہے، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، اب اس نے کہاں جانا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے والدین ہیں، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے اعزاء ہیں، آپ ان کے حق میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی دوسرے کو کوئی مال دینا چاہتے ہیں؟ آپ کسی دین کے، خیر کے، نیکی کے کام میں کچھ صرف کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ انسان کو وصیت کرنی چاہیے۔ اس کی ضرورت تو میرا خیال یہ ہے، کوئی بہت زیادہ استدلال کا تقاضا نہیں کرتی۔ آپ بھی محسوس کرتے ہیں، میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ اگر آدمی اپنے پیچھے کچھ چھوڑ رہا ہے تو اسے بتانا چاہیے کہ اس معاملے میں اس کی اپنی رائے کیا ہے، وہ کن کو دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں سب سے پہلے وصیت ہی کی تلقین کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ تم پر لازم کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی موت قریب آ گئی ہے تو اپنے مال کے بارے میں وصیت کر دو۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی وصیت بیان فرمائی اور یہ کہا کہ تم اپنے بعد اپنے اعزاء اقربا میں مال کو اس طرح سے تقسیم کرو۔ تو زیادہ بڑا اور اہم سوال اسی کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے کیوں محسوس فرمائی؟ جب یہ بات کہہ دی تھی کہ لوگ وصیت کر دیں تو لوگ وصیت کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کے حصے متعین کیے اور پھر یہ کہا کہ یہ میری وصیت ہے، اس کے مطابق یہ حصے تقسیم کیے جائیں۔ اور بڑی تفصیل میں جا کے یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ والدین کو کیا دینا ہے، اولاد کو کیا دینا ہے، بیوی کو کیا دینا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہے؟ بالکل، اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خود یہ قانون دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص پر واضح ہے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ رہا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے اعزاء اقربا کے پاس جائے۔ یعنی ایک سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر آپ مال چھوڑ رہے ہیں تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ مثلا ایک آدمی اس سوال کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ ریاست کے پاس چلا جانا چاہیے، یہ کسی نیکی کے کام میں صرف ہو جانا چاہیے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان جب مال کماتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے صرف اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ انسان مال کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہے، وہ اس میں اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، دنیا کی نعمتوں میں دوسروں کے لیے خیر کے بہت سے اسباب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے دین میں اس کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ مال کمانے کی جد و جہد، اس کو بڑھانے کی جد و جہد اگر صحیح اخلاقی اصولوں پر ہو رہی ہے تو قرآن مجید اس کو خیر سے اور اللہ کے فضل سے تعبیر کرتا ہے۔ اب انسان یہ مال کماتا ہے تو اس سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے اعزاء اقربا کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے اعزاء اقربا کو ملے، جن کو دنیا میں بھی اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ دنیا میں بھی ظاہر بات ہے کہ یا انسان اپنے لیے یہ کما رہا ہوتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آخر اسی مقصد کے لیے کما رہا ہوتا ہے، تو وہ مرنے کے بعد بھی یہ بات تو فطری طور پر چاہتا ہے کہ ایسے ہی ہو۔ چنانچہ اب دنیا کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں انسان نے اپنے کمائے ہوئے مال کو بالعموم اپنے اعزاء اقربا کو دیا ہے۔ اعزاء اقربا میں سے کس کو دیا جائے؟ یہ سوال ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یعنی ایک آدمی ماں باپ کو دے دے، سب ماں باپ بڑے قریبی تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا بڑا درجہ ہے، ان کا بڑا مقام ہے، تو کیا سب ان کو دے دیا جائے؟ کیا صرف اولاد کو دے دیا جائے؟ بہن بھائی
وہ بھی آخر انسان کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں, کیا انہی کو دے دیا جائے؟ اچھا, اگر ان سب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو اصول کیا ہے؟ مثلا ایک زمانے میں انسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اولاد اکبر کو دے دیا جائے, یعنی جو آپ کا بڑا بیٹا ہے یا بڑی بیٹی ہے اسی کو سب کچھ دے. یورپ میں ایک طویل عرصے تک یہ ہوتا ایک زمانے تک پوری دنیا میں مختلف نوعیت کے فیصلے انسان نے کیے, لیکن کیا یہ ٹھیک ہے؟ یعنی انسان اس طریقے سے ایک کو دے کر باقی کو محروم کر دے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس سوال کا انسان کے پاس کیا جواب ہے؟ یعنی انسان کی آپ 5000 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں, اس میں قانون میراث سے متعلق لوگوں نے انفرادی طور پر بھی بہت سے فیصلے کیے, اجتماعی طور پر بھی بہت سے فیصلے کیے. ان سارے فیصلوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ چیز تو ایک قدر مشترک کے طور پر موجود ہے کہ مجھے اپنا مال بہرحال اپنے اعزاء اقربا کو دینا ہے, لیکن کن اعزاء اقربا کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے, یہ تو اگلا سوال ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ دینا کتنا ہے, کس کو دینا ہے, ماں کو دے دوں, باپ کو دے دوں, بیٹے کو دے دوں, کس کو دے دوں؟ ریاست صاحب یہ جھگڑوں کا بھی بعد میں سبب بن سکتا ہے. اگر یہ ان کو دینا ہے, فرض کر لیجیے طے کر لیا کہ دینا ہے, تو ان میں سے کس کو کتنا دینا ہے؟ اچھا, اگر یہ آدمی خود یہ فیصلہ کرتا ہے تو اس میں ایک بہت نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں کو 1/3 دے رہا ہوں اور باپ کو 1/4 دے رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ میں نے ماں کو کیوں ترجیح دے دی, باپ کو کیوں کم دیا؟ اچھا, باپ کو زیادہ دے دیا تو ماں کو کیوں کم دیا؟ بیٹے کو زیادہ دے دیا, بیٹی کو کیوں کم دیا؟ اچھا, اگر کم اور زیادہ کا معاملہ نہیں, برابر برابر تقسیم کر دوں تو اس کے اندر بھی بے انصافی کے بہت سے پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ مسائل ہیں جن میں انسان کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں, اب پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کن معاملات میں دیتے ہیں؟ انہی معاملات میں دیتے ہیں جن میں انسان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کی. چنانچہ قرآن مجید نے دیکھیے اس کو بیان کیا ہے, اور یہ بیان کیا ہے انہی آیات میں جہاں میراث کا قانون بیان ہوا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت بیان کی, پھر یہ بیان کیا کہ میں یہ وصیت اولاد کے بارے میں کر رہا ہوں, پھر اس میں والدین کے حصے بیان کیے, پھر اس کے بعد درمیان میں کلام کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر یہ فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع, یعنی تمہاری اولاد, تمہارے والدین, تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان میں سے کون منفعت کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے. یہ علت ہے. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی حکمت بیان کی کہ میں نے یہ قانون دیا کیوں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ آپ کو یہ قانون دیں. اس وقت بھی میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو ایک طرف رکھ دیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کن بنیاد دریافت کر لی ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنے بعد اپنی میراث کسی کو دے دیں گے. یار سب لوگ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جو جتنا ضرورت مند ہے اس کو آپ اتنا دے دیں. میں اس کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں. دیکھیے, پہلا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے رشتہ داری کی بنیاد پر دینا ہے. اگر ضرورت کی بنیاد پر دینا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ہمسائے کی زیادہ ہو, یعنی کیا ضرورت کے اصول کو اختیار کریں گے آپ؟ پہلی چیز تو یہ ہے, ہم اس پہ گفتگو کر چکے کہ انسان فطری طور پر اپنا مال اپنے اعزاء اقربا کو دینا چاہتا ہے. یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے یہ میری اولاد کو ملے, یہ میرے والدین کو ملے, یہ میرے رشتہ داروں کو ملے, یہی چاہتا ہے. لیکن اولاد, والدین, بہن بھائی, بیوی, شوہر, یہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود کوئی ایسی بنیاد نہیں رکھتے واضح طریقے پر جس میں آپ یہ بتا سکیں اچھا فلاں کو اتنا دے دیا جائے, فلاں کو اتنا دے دیا جائے. آپ جو فیصلہ کریں گے باعث نزاع بن جائے گا, جو رائے قائم کریں گے اس پر اعتراضات ہو جائیں گے. اگر آپ برابر تقسیم کریں گے تو بے انصافی ہو جائے گی. اگر آپ ان کو کسی لحاظ سے ایک دوسرے پر ترجیح دیں گے تو وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ ترجیح دینے کا باعث کیا بنا ہے. رشتہ داری کا تعلق زیر بحث ہے, ابھی ضرورت کو زیر بحث نہ لائیے. تو رشتہ داری کے تعلق کی بنیاد پر انسان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے جس میں وہ فیصلہ کر سکے کہ فلاں کو ملنا چاہیے, فلاں کو نہیں ملنا چاہیے, اور فلاں کو اتنا ملنا چاہیے اور فلاں کو اتنا ملنا چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ تعلق اور رشتہ داری یہ بنیاد تو ہے میراث تقسیم کرنے کی, لیکن رشتہ دار ایک نہیں ہے نا. وہ آپ کے اگر بالکل قریبی بھی آپ دیکھیں تو اولاد آگے, والدین پیچھے, بہن بھائی دائیں بائیں, میاں بیوی کے تعلق کی بنیاد پر خاندان کا ہے. تو یہ تو وہ قریبی رشتے ہیں کہ جن کو آپ کسی حال میں بھی محروم نہیں کر سکتے. انہی میں جینا ہے ہمیں, انہی میں جینا ہے.
انہی کے سارے معاملات آپ سے متعلق. مرنے کے بعد بھی آپ کی دلچسپی اگر ہو سکتی ہے تو انہی سے ہو سکتی ہے. ان رشتہ داروں میں سے کس کو دیا جائے, کس کو نہ دیا جائے, اور کس کو کتنا دیا جائے. اگر فرق کیا جائے تو کس بنیاد پر کیا جائے, برابر کیا جائے تو کس بنیاد پر کیا جائے. یہ اصل میں وہ بنیادی سوال ہے جس کا کوئی جواب انسان کے پاس نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کا آج بھی کوئی جواب آپ پیش کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون میراث کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, آپ کا جواب سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن کوئی انسان وہ جواب پیش کرے اور یہ بتائے کہ جی میں نے بنیاد دریافت کر لی ہے, یعنی مجھ پر واضح ہو گئی ہے یہ بات کہ اس بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے, تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو آپ اعتراف کیجئے کہ یہ بہت بڑا کرم ہے انسانیت کے اوپر کہ اس نزاع سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچا لیا. یعنی اب جب اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حصوں کے مطابق آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو کسی کو یہ سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ مجھے کیوں دیا گیا اور فلاں کو کیوں نہیں دیا گیا, اور مجھے کم کیوں دیا گیا اور فلاں کو زیادہ کیوں دیا گیا. تو اس طریقے سے تعلقات جن کا تقدس غیر معمولی ہے, تعلقات جن میں محبت قائم رہنی چاہیے, تعلقات جو مرنے کے بعد بھی احترام کے جذبات کے ساتھ باقی رہنے چاہیے, ان کو بچا لیا گیا ہے. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پر یہ ذمہ داری ڈالنے کی بجائے کہ آپ رشتہ داروں کے مابین فرق کریں, آپ بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق کریں, آپ اولاد اور والدین کے مابین فرق کریں, آپ بیوی اور شوہر کے مابین فرق کریں, یہ ذمہ داری آپ پر ڈالنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بنیاد کیا ہو جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے. عام طور پر انسان جذباتی ہوتا ہے اور وہ جذباتی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. تو اس آیت میں دیکھیے ایک اور کام اللہ تعالیٰ نے کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی بنیاد منفعت ہونی چاہیے, یعنی آپ کو دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے. ظاہر ہے کہ تعلقات کی اساس یہی ہے. ایک تو آپ کا جذباتی تعلق ہے, جذباتی تعلق میں تو شاید کوئی فرق کرنا ممکن نہ ہو, اور اگر فرق کیا بھی جائے تو اس کو پیمائش کر کے آپ بتا نہیں سکتے کہ کتنا ہے کتنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ مال ہے, آپ نے کمایا ہے, آپ اگر دینا چاہتے ہیں اپنے اعزاء اقربا کو تو بنیاد کیا ہونی چاہیے, وہ نفع جو آپ کو حاصل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے مادی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں, تو ایک دوسرے سے کیا منفعت انسان کو حاصل ہوتی ہے, کتنی احتیاج ایک دوسرے کی اس کو لاحق ہوتی ہے, اس کو بنیاد رکھا جائے. لیکن اس بات کو سمجھ لینے کے بعد بھی کہ منفعت پر اس کی بنیاد ہونی چاہیے, آگے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ منفعت کی مقدار بھی تو متعین ہونی چاہیے, کس سے کتنی منفعت پہنچتی ہے. چنانچہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے, اور درمیان میں روک کر یہ بتائیے, بڑی اہم آیت ہے, کبھی زیر بحث نہیں آتی. حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ سورہ نساء کو نکالیے, جیسے ہی آپ میراث کے قانون کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, 2-3 حصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ درمیان میں بات کو روکتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں, یعنی آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں, جس کا میں نے ذرا تفصیل سے ذکر کیا اس لیے کہ یہ تفصیل طلب ہے. اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے کیوں حصے مقرر کیے ہیں, میں نے کیوں یہ قانون دیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ لا تدرون ایکم اقرب لکم نفعا, تم اصل میں یہ جان نہیں سکتے تھے, تمہارے پاس کوئی ذریعہ اس کا نہیں تھا کہ وہ کیا بنیاد ہے جس پر یہ فیصلہ کیا جائے. میں بتاتا ہوں, وہ بنیاد منفعت ہونی چاہیے. پھر یہ کہ منفعت کی بنیاد پر کون قریب ہے کون بعید ہے, اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے تھے. خود کرتے تو بہت سے نزاعات کو جنم دے دیتے, تعلقات خراب کرتے, مرنے کے بعد بھی تان و تشنیع ہوتی اور کچھ نہ ہوتا. میں نے یہ بتا دیا ہے تاکہ تم پر اس کی ذمہ داری نہ آئے. تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ انسان کے پاس اپنی میراث کو تقسیم کرنے کے لیے, اپنے ترکے کو تقسیم کرنے, زندگی میں انسان جو فیصلے چاہے کرتا رہتا ہے, اپنے ترکے کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. آج بھی اگر انسان کوئی بنیاد پیش کر سکتا ہے تو ضرور کرے. میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ یہ کہتا ہوں کہ 5000 سال کی علمی تاریخ میں انسانوں کے فیصلے ہمارے علم میں ہیں, کوئی بنیاد تلاش نہیں کی جا سکی. یعنی الٹپ فیصلے کیے, بڑے بیٹے کو دے دیا جائے, ہر ایک الٹپ فیصلہ, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس کو دینا چاہیے, کس کو کتنا دینا چاہیے, اگر اس میں کمی بیشی کرنی ہے تو کمی بیشی کس اصول پر ہونی چاہیے, اصول ہی کیا ہو جس کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے, انسان اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتا. اور اس سے یہ میری بات مزید متحقق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مداخلت نہیں کرتے انسانی عقل کے معاملات اور اس کے فیصلوں میں جب تک اس کے پاس کوئی بنیاد ہوتی ہے. یہاں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے, اس لیے اللہ نے اپنا قانون وراثت قرآن مجید کی اس ہدایت کے خلاف ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کمایا. تو قانون وراثت معلوم ہوتا ہے کہ اس اصول سے متضاد ہے. یہ تو ان مظلوم آیتوں میں سے ہے کہ جس کو لوگوں نے قرآن کے اندر سے نکال کے معلوم نہیں کیا کیا فلسفے اس کی بنیاد پر قائم کر لیے ہیں. آپ اس کو ذرا قرآن مجید میں نکال کر دیکھیے, یہ کس سیاق و سباق میں آئی ہے. وہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی تو امتحان کے اصول پر ہے, لیکن اللہ نے اس امتحان کا ایک دن نتیجہ تمہارے سامنے رکھنا ہے,
وہ قیامت میں تمہارے سامنے آئے گا اور وہاں تمہاری صحیح تمہارے کام آئے گی. اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا اس اصول پر قائم نہیں ہوئی کہ یہاں آپ جتنی صحیح کریں گے اس کے لحاظ سے آپ کو مل جائے گا. آپ دیکھیے, عمومی مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے, دنیا میں ہم جو صحیح و جہد کرتے ہیں کبھی وہ کامیاب ہوتی ہے, کبھی وہ ناکام ہو جاتی ہے. بعض اوقات نہایت اعلیٰ مقاصد کے لیے کی گئی مساعی ناکام ہو جاتی ہیں, اور بسا اوقات ایک ڈاکو کی صحیح, ایک ظالم کی صحیح کامیاب ہو جاتی ہے. تو دنیا کا نظام امتحان کے اصول پر بنایا گیا ہے. اس آیت دنیا سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق آخرت سے. اس میں جو ایک وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ جو تم عمل کرو گے, جو صحیح کرو گے, جو جد و جہد کرو گے, اس کے لحاظ سے تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا. ایسا اس سوال میں جو پس منظر کی بات ہے وہ یہ کہ انسان کو یہ جو پیسہ ملتا ہے وراثت کا, یہ بغیر محنت کے ملتا ہے, اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ مطلب ایک سوال اٹھایا دیا جاتا ہے. اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ اس کے بغیر ہی دیا ہے. دیکھیں, میں آپ کو چند چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے, آپ کے یا کسی اور کے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. وہ فیصلہ غریب گھرانے میں پیدا کرنے کا کیا گیا, امیر گھرانے میں پیدا کرنے کا کیا گیا, امریکہ میں پیدا کرنے کا کیا گیا, برطانیہ میں پیدا کرنے کا کیا گیا, پاکستان میں کیا گیا, کسی انتہائی پسماندہ ملک میں کیا گیا. مواقع وہاں کیا تھے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کی صحیح کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا؟ کوئی نہیں. تو اس بات کو مان لیجئے اصول کے طور پر کہ یہ دنیا اس قاعدے کے مطابق بنائی ہی نہیں گئی. یہ کس قاعدے کے مطابق بنائی گئی ہے؟ اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ اصل میں امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے. اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اگر آپ اس بنیادی اصول کو نہیں سمجھیں گے تو نہ یہ دنیا سمجھ میں آئے گی, نہ آنے والی دنیا سمجھ میں آئے گی. امتحان کے اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا ہے تو آپ اس کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے یہ کتنی کامل دنیا ہے. کس لحاظ سے؟ امتحان کے لحاظ سے. یہ انصاف کے اصول پر نہیں بنی. انصاف کا دن آنے والا ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے بڑھ کر جس چیز کا آپ اعتراف کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ مالک یوم الدین, یعنی ایک انصاف کا دن آنے والا ہے, بدلے کا دن آنے والا ہے, جزا و سزا کا دن آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے اصول پر بنایا. آنے والی دنیا جزا و سزا کے اصول پر بنی ہے. وہاں جو جس نے کیا ہے اس کے ایمان اور اس کے عمل فطری طور پہ اب سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا قانون ہے, اس کی تفصیلات. لیکن ہمارے یہاں ایک دوسرا بڑا مسئلہ اس وقت موجود ہے, چونکہ آپ نے غیر معمولی حکمت بیان کی کہ نفع بخشی معیار ہے. ہمارے ہاں وراثت کے قانون پہ لوگ عمل ہی نہیں کرتے, اس طرح کے بالعموم بیٹوں میں بانٹ دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اسی موقع پہ آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ اس قانون کی اہمیت کیا ہے اور اسے نہ ماننے یا اس پر عمل نہ کرنے کے کیا نتائج قرآن نے اگر ہیں تو بیان کیے ہیں. دیکھیں, یہ قرآن مجید میں تو اگر آپ ان آیات کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے سخت ترین وعید اسی قانون کی خلاف ورزی پر سنائی. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ میرے قائم کردہ حدود ہیں. ان حدود کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی جزا جہنم ہے. یعنی اس پہ وعید ہے, اس پر یہ وعید ہے قرآن میں, اور اس میں ہر انسان کو متنبہ ہونا چاہیے. یعنی ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح جب کسی انسان کو آپ قتل کرتے ہیں اس کی جان کا اتلاف کرتے ہیں, یہ مال کا اتلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے دونوں کو حرمت حاصل ہے. قرآن مجید نے معیشت سے متعلق جو ہدایات دی ہیں ان میں ایک بنیادی ہدایت یہ ہے کہ جان, مال, آبرو کی حرمت قائم کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے انسانیت کے اوپر کہ انہوں نے ابتدا سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ انسانی جان کو, انسانی مال کو, انسانی آبرو کو حرمت حاصل ہے. اب ظاہر ہے کہ جب مال کی یہ نوعیت ہے تو آپ اس حرمت کو پامال نہیں کر سکتے. اللہ کے قانون کے مطابق یہ آپ کے پاس آیا ہے, اللہ کے قانون کے مطابق یہ آگے منتقل ہوگا, یا جب بھی منتقل ہوگا تو اللہ کے بنائے ہوئے قاعدوں ضابطوں کے مطابق منتقل ہوگا, انصاف کے مطابق منتقل ہوگا. یعنی اس معاملے میں آپ دھاندلی نہیں پیدا کر سکتے. کسی کا مال لے لینا, کسی کی جان لے لینا بغیر کسی حق کے, یہ بڑے جرائم میں سے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ یہ اصل میں حقوق قائم ہو گئے. یعنی جیسے ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے, دنیا میں جب وہ تھا وہ خود فیصلے کر رہا تھا, جب وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اب گویا یہ مال اس کی امانت ہے, اور یہ امانت اللہ کے قانون کے مطابق اس کے حصے داروں کو پہنچ جانی چاہیے. اور اگر کسی نے اپنی مرضی سے ان حصوں کو بدلا تو اس کی سزا جہنم, اس کی سزا جہنم ہے. یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یعنی قرآن مجید نے جو بڑے گناہ بیان کیے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے ایک ایمان رکھنے والوں کو بھی, ان میں سے ایک جرم یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسا اب یہ فرمائیے کہ قانون کی تفصیلات کیا ہے. یعنی یہ عام طور پر تو تصور یہ ہے کہ اولاد ہی وارث ہوتی ہے,
تو اسلام نے ان اس مال کو کس طریقے سے تقسیم کیا ہے؟ سب سے پہلی ہدایت تو میں ذرا پیچھے کی طرف سے جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مال میں وصیت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، یعنی وصیت آپ کی مرضی اس کی ذرا وضاحت سب سے پہلے زیر بحث آئے گی کہ آپ کا مال ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں اس میں سے؟ اچھا، یہ حق دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ جتنا قانون بیان ہوا ہے، اس قانون میں اللہ تعالیٰ ایک حصہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں من بعد وصیت توصون بہا ہوتا ہے، یعنی اس وصیت کے بعد یہ قانون لاگو ہوگا جو آپ نے کر دی ہے۔ لیکن یہ وصیت کیا لازمی ہے یا اختیاری ہے؟ وصیت کرنے کو لازم کیا گیا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی وصیت کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کر دی ہے بس وہ میرے پورے مال پر لاگو کر دی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اگر تم کوئی وصیت کرنے کا اپنے ذہن میں خیال رکھتے تھے تو پھر کرو اس کو، کتب علیکم الوصیہ، تم پر لازم کیا گیا ہے یہ۔ جناب صاحب، اس میں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں تو بہرحال کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ترکے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، زندگی میں بھی آدمی کے تصرفات ایسے ہی ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، زندگی میں آپ اپنے مال میں جو تصرف انصاف کے مطابق کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ زندگی میں کسی بیٹے کو دینا چاہیں، کسی بھائی کو دینا چاہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے تصرفات پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور اگر زندگی میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی صرف یہی بات آپ سے کہی جائے گی کہ دیکھیے آپ اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھیے، آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ کہیں آپ کے اعزاء اقربا کو آپ کے اقدامات پر اعتراض نہ ہو، یہ چیز جھگڑوں کا باعث نہ بن جائے، آپ انصاف سے کام لیں، لیکن اس میں کسی قانون کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے یہ میراث کا قانون ہے۔ میراث کا مطلب ہے جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے ترکے کو کس طرح تقسیم کیا جائے، اس کا دنیا میں آپ کے تصرفات سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک آپ جیتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے اپنا مال جس کو چاہے دیں، سارا اٹھا کر کسی کو دے دیں، لیکن انصاف کے ساتھ۔ یہ انصاف اور عدل یہ تو بنیادی اصول ہے نا، آپ کو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زندگی میں بھی آپ کوئی کام کریں گے تب بھی آپ کو کہا جائے گا، لیکن زندگی میں مال کا مالک موجود ہے، اس وجہ سے اس کے تصرفات پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا گیا، اس کو آزاد چھوڑا گیا ہے، وہ جس کو جو جی چاہے جتنا چاہے دے، وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن پھر وہ اس کی ملک ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے۔ بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا مال ایک موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بیان کیا جاتا ہے نا ایک واقعہ جس کو علامہ اقبال نے بھی نظم کیا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، تو ان کو یہ حق حاصل تھا۔ یہ کام تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ جو کچھ چھوڑ رہے ہیں ان میں آپ کو وصیت کا حق دیا گیا ہے، تاہم وصیت آپ قاعدے قانون کے مطابق کریں، اتنی کریں جس سے آپ کے حقوق تلف نہ ہو۔ ایسا وصیت میں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک تصور یہ ہے کہ اگر کوئی مال بچتا ہے تو وصیت صرف اسی میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ بچتا ہے سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر کسی صورت میں وارثوں کے حق میں وصیت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کی، اس کے بعد کسی صورت میں اگر کچھ پیسے بچ رہے ہیں تو وصیت بس اسی میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو کوئی بھی کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا ہے کہ میں جو حصے بیان کر رہا ہوں من بعد وصیت، یعنی یہ تو اردو زبان سمجھنے والا بھی جانتا ہے کہ بعد کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ پہلے تمہاری وصیت اس کے بعد یہ حصہ۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز وصیت کا حق انسان کو، بلکہ اس کے ساتھ مزید ایک بات کہی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے پیچھے قرض چھوڑ کے جا رہا ہے، قرض بھی پہلے دینا تو قرض بھی پہلے ادا کیا جائے گا۔ بلکہ پھر یہ بحث پیدا ہو گئی کہ اگر آدمی پر قرض بھی ہے اور وصیت بھی اس نے کی ہے، مال اتنا ہی ہے کہ اس میں یا قرض دیا جا سکتا ہے یا وصیت پوری کی جا سکتی ہے، تو ہمارے فقہا نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو ذمہ داری اس پر عائد ہو گئی ہے۔ وصیت تو اسی مال کے بارے میں کر سکتا ہے جو دوسروں کا حق نہیں ہے۔ صحیح۔ جب قرض اس کے اوپر ہے تو قرض دوسروں کا حق ہے، پہلے آپ اس کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ میں یہاں صرف اتنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وصیت کے معاملے میں دو غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کر لینا چاہیے۔ جی، وہ کیا ہے؟ ایک تو جو ہمارے ہاں وہی روایت جس کا میں نے ذکر کیا، اس سے ہمارے فقہا نے عام طور پر یہ قاعدہ بنا لیا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا قانوناً جرم ہے یا قانوناً گناہ ہے یا قانوناً ممنوع ہے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی 1/3 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے، آپ نے ترغیب دی ہے، آپ نے اس کی حکمت بیان کی ہے، اس پر پابندی نہیں عائد کر دی، اور اس سے گویا یہ مقصود ہے کہ ایک آدمی کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک مقرر کردہ حصوں کو باطل نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ظلم کا باعث بن جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ 1/3 سے زیادہ تم وصیت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، یعنی کیا آپ کے نزدیک اس کا امکان ہے کہ بعض صورتوں میں ایک شخص اپنے آدھی دولت جو چھوڑ رہا ہے اس کی وصیت کر دے اور وہ گناہگار نہیں ہوگا؟
اگر اس نے انصاف کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کو پیش کر سکے گا، تو قانونی پابندی نہیں ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے، جیسے حضور نے اس آدمی کو کہا کہ 2/3 اگر کرتے ہو تو یہ تمہارے حقداروں کو محروم کرنے کا باعث بن جائے گی، آدھی کرتے ہو تو یہ بھی حقداروں کو محروم کرنے کا باعث بن جائے گی۔ پھر جب کہا 1/3 تو آپ نے کہا ہاں یہ کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پابندی تو نہیں لگائی گئی، لیکن آپ کو ترغیب دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ آپ اللہ کے قانون کی حکمت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے حق تلفی نہ کریں۔ اسی زمانے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بڑا رواج ہے اس بات کا کہ اگر کسی کو کہتے ہیں یہ اپنے بیٹے کو میں نے آنکھ کر دیا اور اپنی ورثے سے محروم کر دیا، تو اس کی شرعی حیثیت یہ بھی وصیت کی ایک دوسری شکل ہو گئی کہ محروم کر دیا، آنکھ کر دیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے بالکل کہ وصیت کرنے یا کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس منفعت کے اصول کے اوپر حصے مقرر کیے ہیں، اس نے اس منفعت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ایک بیٹا انتہائی نافرمان ہے، اس نے باپ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی ہے، اس کو نکال کے گھر سے باہر پھینک دیا ہے۔ اس طرح کے سنگین واقعات پیش آ سکتے ہیں، آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی آگ کرنا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ایسا کہیں۔ اب اس کے مطابق عمل کرنا ہے بعد میں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اعلیٰ بات کہہ دی ہے، وہ یہ ہے کہ فمن خاف من موسن جنفن و اسما، اگر وصیت کرنے والے کی وصیت میں خواہ وہ کسی کو آگ کرنے کے لیے کی ہے یا کسی کو دینے کے لیے کی ہے، یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ حق تلفی ہو گئی ہے، جذبات میں آ جاتا ہے نا آدمی بعض اوقات، جانبداری کا غلبہ ہو گیا ہے، تو معاشرہ آگے بڑھے اور اصلاح کر دے۔ یہ سورہ بقرہ میں غالباً سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ معاشرہ آگے بڑھے، اب کس صورت میں بڑھے گا؟ عدالت کی صورت میں بڑھے گا۔ تو اگر اس میں کوئی حق تلفی کی بات اس نے کر دی، کر سکتا ہے آدمی، کہنے کو کہہ سکتا ہے، تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ 1/3 کا معاملہ قانونی ہے، قانونی نہیں ہے، یہ اصل میں ترغیب ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ یہ بہت اچھا ہوا کہ یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ اگر اس کے باوجود کسی آدمی نے، یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پابندی تو نہیں لگائی، آدمی نے جو کچھ کیا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں حق تلفی ہو رہی ہے، تو سوسائٹی آگے بڑھ کے اس کی اصلاح کرا سکتی ہے۔ زندگی میں جب وہ وصیت کر رہا ہو اس وقت بھی آگے بڑھ کے اصلاح کرا سکتی ہے، اور اگر مرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ واقعی کوئی حق تلفی اور غیر جانبداری کا معاملہ ہو گیا ہے، تب بھی عدالت اس میں مداخلت کر کے اس کو بہتر کر سکتی ہے۔ یعنی اس کی وصیت کا احترام قائم رہنا چاہیے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ فمن خاف من موسن جنفن و اسما، یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جانبداری ہو گئی، معلوم ہو رہا ہے اس میں حق تلفی ہو گئی، تو معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سے گویا اس میں بھی اعتدال پر۔ دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اب وارثوں میں سے کسی کے حق میں کسی بنیاد پر بھی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ روایت بھی ہے سب غالباً، ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور ہمارے عام طور پر اس میں لوگوں کا اتفاق بھی ہو گیا۔ اتنی بات تو بالکل درست ہے کہ رشتہ داری کے تعلق کی بنیاد پر قرآن مجید سے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ یعنی جن کو اللہ نے وارث قرار دے دیا ہے، مثال کے طور پر آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، جن کو بھی وارث قرار دے دیا گیا ہے، ان کے حق میں آپ کو رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت کر دی۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر کس کو ملنا چاہیے اور کتنا ملنا چاہیے۔ صحیح۔ تو جب آپ اب یہ جسارت کر رہے ہیں تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ بات۔ صحیح۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو باطل کرنا ہے۔ میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات فرمائی کہ لا وصیت لوارث، میں اس وقت روایت پر نہیں بحث کرنا چاہتا، اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات فرمائی تو قرآن مجید کے بالکل اس قاعدے کے مطابق فرمائی۔ ٹھیک ہے۔ یعنی رشتہ داری کا تعلق بیٹا ہونے کی بنیاد پر، بیٹی ہونے کی بنیاد پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔ اس میں تو آپ نہ کمی کر سکتے نہ بیشی کر سکتے ہیں، اس کے حقدار ہو گئے ہیں۔ لیکن انہی وارثوں میں سے ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں مثالیں دیتا ہوں چند آپ۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹوں کو آپ نے پڑھا دیا، لکھا دیا، آپ نے ان کو برسر روزگار ہوتے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، آپ نے ان کی شادی کر دی، بیاہ کر دیا، وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ قرآن نے جس کو بیان کیا نا کہ آدمی بعض اوقات اپنی چھوٹی اولاد کے بارے میں بہت تردد میں مبتلا ہوتا ہے، اسے خیال ہوتا ہے کہ معلوم نہیں بھائی اس کے ساتھ کیا کریں گے، بہنیں اس کے ساتھ کیا کریں گی، رشتہ دار اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس کی باقی ذمہ داریوں کا کیا ہوگا۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے یہ رشتہ داری کا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ بیٹا ہونے کی حیثیت تو سب برابر ہے،
لیکن یہ اس کی ضرورت ہے. یہ ضرورت مند تو بھی ہے. ضرورت کے لحاظ سے آپ اب اس کی تعلیم کے لیے، اس کے دوسرے معاملات کی وصیت کر سکتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح خدمت کا معاملہ ہے، سارے چھوڑ کر چلے گئے اپنے اپنے کاموں میں، ایک نے کسی بہت سرکشی کی بنیاد پر نہیں. ایک بچے نے اصرار کر کے یہ فیصلہ کیا، ایک بچی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں گی. انسان پر بڑھاپا بھی تو آتا ہے، بڑھاپے میں اس نے سہارا دیا، اپنی بہت سی تمناؤں اور آرزوؤں کو ختم کر کے خدمت کے لیے وقت رکھا. آپ اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں. تو ضرورت اور خدمت، یہ اب آپ اللہ کے قانون کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے. تو جس طریقے سے آپ اپنے کسی دوست کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسی ملازم کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، آپ کسی دینی کام کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ اپنے وارثوں کی کسی ضرورت یا کسی خدمت کی بنیاد پر بھی ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو وارث کے حق میں وصیت نہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کو رشتہ داری میں تو ہر حال میں مانیں گے. اور میں اس کی حکمت بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں. اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو لازماً اپنے پیچھے نزاعت چھوڑ رہے ہیں، لیکن ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر فیصلہ چیلنج کیا جا سکتا ہے اس بات کو. دوسرے وارث چیلنج کر سکتے ہیں کہ خدمت تو ہم نے بھی بہت کی تھی، ہمیں کچھ نہیں دیا. اور دوسرا یہ کہ اگر دینا ہی ہے تو زندگی میں دیجئے، کیوں مرنے کے بعد پھر وہ فساد پیدا ہوگا. اگر اس دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں زندگی میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ یہ فیصلہ کریں. آدمی نے جینا ہے، مکان میں اس کے رہتا ہے، پاس کوئی مکان ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، وہ ساری چیزوں سے اگر محروم ہو جائے گا تو کیا خبر کہ جن کے حق میں وہ وصیت کرنے والا وہی اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیں. تو یہ بعض حالات میں آسان نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ معاملات بسا اوقات آپ کے بعد پیش آنے والے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم کے لیے میں کچھ پیسے جمع کرا دوں. یہ ہو سکتا ہے. معروف بات ہے یہ معاشرے میں کہ کوئی آدمی مرنے والا بچے کی شادی کے لیے یا تعلیم کے لیے پیسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں اس کی تعلیم کے لیے یا اس کی شادی کے لیے رکھ دیے جائیں، کیونکہ بچوں کی میں نے شادی کر دی ہے اور اس کے لیے میں یہ چھوڑ کے اس کو لوگ ممنوع سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی تو یہ پیسے کیوں چھوڑے گئے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چھوڑنے کا حق ہے آدمی کو. یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو وصیت کا حق دیا، پھر وارثوں کے معاملے میں بھی کسی بے انصافی سے بچانے کے لیے آپ مزید اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں. وہی وصیت کا حق ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں. یعنی میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے، اس کا ایک خاص مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محض رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کو حق حاصل نہیں رہا. ٹھیک ہے. محض رشتہ داری اور محض رشتہ داری کے تعلق کی بنیاد پر آپ کے پاس فیصلے کی کوئی اساس ہی موجود نہیں ہے. لیکن اس سے آگے ضرورت، خدمت، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن سب میرا ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ تنازع اگر پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی ہم نے بھی تو بہت خدمت کی ہے، تو پھر اس کا تو کوئی حل ہونا چاہیے. اس کا فیصلہ تو اصل میں اس آدمی نے کرنا تھا، کس نے خدمت کی نہیں کی، کس کی ضرورت ہے. جب خدا نے اس کو وصیت کا حق دیا ہے تو یہ فیصلہ اسی کو کرنا ہے. البتہ وہی میں عرض کر چکا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی بے انصافی کر دی گئی ہے. نام خدمت اور ضرورت کا لے کر حقوق تلف کیے گئے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کی ہے. پھر اس کو آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، اور اگر اس میں عدالت محسوس کرتی ہے کوئی اصلاح کر دی ہے تو وہ اصلاح بھی کر سکتی ہے، لیکن حق حاصل آدمی کو. اب اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہوا. پہلے آپ کو وصیت کا حق دیا، ٹھیک ہے، جس شخص کے بارے میں بھی آپ کرنا چاہیں کر دیں. اس کے بعد وارثوں کی ضرورت اور خدمت کے معاملے میں بھی آپ کو حق حاصل ہو گیا کہ آپ وصیت کر دیں. یہ دونوں کام کرنے کے بعد کوئی مسئلہ اب آپ کی طرف سے باقی نہیں رہ گیا. جب آپ کے مسائل ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ترکہ آپ کے پاس ہے یہ اب میرے بیان کردہ اس قانون کے مطابق تک. صاحب اس میں ایک میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس تفصیل پہ ایک سوال اور ہے. ہماری سوسائٹی کا وہ بڑا عملی سوال ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز اگر چھوڑ دی تو پھر اس کا فدیہ دینا شرط ہے، اور مرنے والے کے مال سے پھر وہ فدیہ دیا جائے گا، اور وہ پھر اس کے ترکے کے اوپر ایک طرح سے قرضہ ہے. تو یہ پوری نمازیں کیلکولیٹ ہوں گی اور پھر اس کا جو مال ہے ترکہ اس میں سے یہ قرض کے طور پہ پہلے نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا. نماز کا کوئی فدیہ دین میں مقرر نہیں کیا. نہیں، اہل علم بیان کرتے ہیں ایسے کہ بھئی ایک روزے کے کس بنیاد پر بیان کرتے ہیں. روزے کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، نمازوں کے معاملے میں تو یہ نہیں. نماز اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ کو اسے پڑھنا چاہیے. اگر آپ کسی وجہ سے بہت سی نمازیں نہیں پڑھ سکے تو اللہ سے توبہ و استغفار کیجیے، اس کا کوئی فدیہ نہیں دیا جا سکتا. یہ بات معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے. یہ نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے. اس کی کیا بنیاد ہے؟ کوئی بنیاد نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے بیان فرما رہے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے یہ سب کام کر لیے تو اب دیکھیے اب پھر کوئی عقلی سوال باقی نہیں رہ گیا کہ انسان کو جو کچھ اپنی عقل استعمال کر کے کرنا تھا اس کے اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دیے اور آپ کو حق دے دیا کہ آپ پہلے اس کو استعمال کر لیں.
اللہ نے جو عقل آپ کو دیا، ہر آدمی کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، ہر آدمی کے لیے ضرورت اور خدمات کے دائرے مختلف ہو سکتے ہیں، ہر آدمی کی ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں۔ جہاں جہاں انسانی عقل فیصلہ کر سکتی ہے وہاں اللہ نے پورا اختیار آپ کو دیا ہے۔ آپ اس فیصلے کو آپ جب کر کے اس حق کو استعمال کر لیتے ہیں، یہ آپ کی وصیت پوری ہو گئی۔ جب وصیت پوری ہو گئی، اب جو کچھ بچا ہے اس میں اللہ کے قانون کے مطابق حصے تقسیم کر دیے جائیں گے، اور وہ نہایت سادہ قانون ہے۔ یعنی وہ قانون یہ ہے کہ پہلے والدین اور بیوی یا شوہر میں سے جس کا حصہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے پہلے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ اولاد کو دے دیا جائے گا۔ اولاد موجود نہ ہو تو بہن بھائیوں کو مل جائے گا، اولاد کو جس طریقے سے دینا ہے اسی طرح بہن بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دینا ہے۔ یہ نہایت سادہ قانون ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی بھی زندگی میں جس کو جو دینا چاہے دے سکتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد وہ وصیت اتنی ایڈوائزیبل ہے، ایڈوائز کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو کوئی آدمی ناانصافی تو بڑے آرام سے کر سکتا ہے نا، کہ ایک آدمی، ایک کوئی بیٹا یا بیٹی اس کا منظور نظر ہو تو باقی جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری اولاد جو ہے وہ ان سے ہٹا کے دوسروں کو سب دے دے پیسے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کو اس کے مطابق تقسیم کرتا رہے اپنی، یا اپنی دے بھی زندگی میں بھی تو ذرا کوشش کر کے تقسیم اس طرح کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے مطابق؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ دنیا میں بھی اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہاں بھی دنیا میں بھی ضرورت کی بنیاد پر آپ دیتے ہیں۔ مثلا ایک بیٹا پڑھنے کے لیے جا رہا ہے باہر، ایک بچی کی شادی آپ کرنے والے ہیں، تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر آپ تقسیم تو نہیں کرنے کے لیے بیٹھیں گے نا، اس کی وہ ضرورت پوری کر دیں گے۔ لیکن آپ کو یہ خیال ہوا کہ میں اپنے بچوں کو کچھ دوں، اب یہاں پھر رشتہ داری کی بنیاد پر آپ دے رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے، اس رہنمائی کو آپ قبول کریں، تاہم پابندی نہیں لگائی۔ یعنی انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں بھی وہ اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر وہ کسی اور مصلحت کے تحت یہ فیصلہ کسی اور بنیاد پر کرتا ہے تو حق ہے اس کو کہ یہ کرے، پابندی نہیں لگائی گی، قانوناً آپ پابند نہیں کیے گئے۔ تو آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق ہی کیوں نہ عمل کیا جائے۔ یعنی جو قانون مرنے کے اگر وہ بعد ہے، بحیثیت اولاد دے رہا ہے کسی کو اور قانون کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بھی سرخرو ہوگا اور دنیا بھی کو مسئلہ کوئی دنیا میں جھگڑا نہیں پیدا ہوگا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون مرنے کے بعد کے بارے میں دیا ہے میں نے زندگی میں بھی اسی پر عمل کر دیا، تو پابند تو نہیں کیا آپ کو، اور دنیا کی زندگی میں پابند کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ بہت سے مسائل آپ کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن پابندی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھائیں، فائدہ اٹھائیے، اس کے ذریعے سے آپ کو بہت سے نزاعات اور جھگڑوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اصل میں وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ انسان کو ممکن حد تک اس سے بچنا چاہیے کہ اس کے فیصلوں کے بارے میں حرف اٹھایا جا سکے، انگلی رکھی جا سکے۔ آپ اللہ کے قانون سے رہنمائی حاصل کر لیں گے، نہ بیٹی بولے گی نہ بیٹا بولے گا۔ یعنی کچھ خاندانوں میں یہ چلا آتا ہے کہ صرف بیٹے جو ہیں ان کو جائیداد مل جاتی ہے، اور اس کا وہ جواز بھی یہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہم وصیت کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں وصیت کا حق دیا ہے، ہم نے وصیت کر دی کہ ہمارے اولاد بیٹوں کو ملتی جائے جائیداد، تو وہ اس کے ہاں اللہ کی کیا پکڑ ہوگی اور کیا اس کا نہیں، وہ تو انہوں نے اللہ کے قانون کو اگر وصیت کی ہے تو پھر تو اللہ کے قانون کو باطل کر دیا۔ یعنی پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت تھی اس کے مقابل میں سرکشی اختیار کر لی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز دیتے ہوئے آپ نے کسی بیٹے کی یا بیٹی کی ضرورت کے لیے کوئی چیز اس کو دے دی ہے، دنیا میں آپ جو چیز چاہے سب دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کو منتقل کر دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وصیت کریں، وصیت تو پھر مرنے کے بعد اگر آپ نے کرنی ہے تو کسی متعین ضرورت یا خدمت کی بنیاد پر آپ کیجیے، اور یہ کہیے کہ یہ میری خدمت اس نے کی ہے یا یہ معاملہ میرا اس کے ساتھ ہوا ہے، میں اس کے صلے میں یا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جیسے آپ نے خود مثال دی کہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو اب اس کی تعلیم ابھی مکمل ہونی ہے، اس کی شادی کا معاملہ ہے، کوئی بچی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے ایک بچی کو بیاہ دیا ہوا تھا، اس کے حالات اپنے گھر میں خراب ہیں اور یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ کچھ وصیت کر دیتے ہیں کہ میری اس بچی کی یہ ضرورت ہے۔ اس پہ دیکھیے کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، یعنی اس میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ آپ بٹھا کے سب بچوں کو بتا دیں کہ میں اس ضرورت کو پیش نظر رکھ کے یہ وصیت کر رہا ہوں، تو حق تو آپ کو دونوں جگہ مل گیا، ضرورت اور خدمت کے لحاظ سے۔ رشتہ داری کے تعلق کی بنیاد پر البتہ جب بھی آپ فیصلہ کریں تو دنیا میں اگرچہ آپ کو جیتے ہوئے فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھیں جو مرنے کے بعد کے لیے ہے، تو یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بھی ہوگا، آپ کو جھگڑوں سے بھی بچائے گا، آپ کے فیصلوں پر کسی کو انگلی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کوئی ایک ضرورت مند اگر اولاد ہے تو یہ دیکھا گیا خاندانوں میں کہ جب کوئی صاحب وصیت کرتے ہیں تو وہ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یعنی ایک طرف وہ جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ایک طرف وہ جو کافی ضرورت مند ہیں، اور وہ ان کو کچھ دے دیا جاتا ہے تو وہ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی
یعنی اس شکایت کا باعث بنتا ہے. کہتے ہیں ہمارا حق تھا یہ. یعنی یہ چیز ایک معاشرے میں عجیب رائج ہو گئی ہے کہ ان کا کہتے ہیں وہ ہمارا حق مار کے اس کو دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں بے شمار خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیا ہے وہ بے شمار خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سگی بہن یا سگا بھائی ہے جس کو ضرورت ہے اس کو دیتے وہ لوگ کترا. پتہ نہیں کیا معاشرے میں یہ ہماری چیز پیدا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی کسی بہن کی، کسی بیٹی کی ایسی ضرورت تو نہیں ہے کہ جس ضرورت کو اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو محض یہ تقسیم اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے اس قانون کے حدود میں نے واضح کر دیے ہیں. یہ سوال انہوں نے کیا، بڑا اہم سوال ہے. لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان کے تمام فیصلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. نہیں، رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر تو اللہ کا قانون لاگو ہوگا. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، دنیا میں بھی اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے، ابھی آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، آپ کسی بچے کو کچھ دے رہے ہیں یا بچی کو کچھ دے رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے قانون کو آپ پیش نظر رکھیں. اگرچہ میں نے بار بار واضح کیا ہے کہ اس قانون کا تعلق اصل میں ترکے سے ہے. دنیا کی زندگی میں آپ کا ہاتھ نہیں باندھا گیا، تاہم کسی کی ضرورت، کسی کی خدمت، یہ چیز جس طرح دنیا میں آپ کو اس کا حق دیتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ آپ اس ضرورت کو پورا کریں اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اس طرح مرنے کے بعد بھی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی ایک بیٹی، کسی ایک بیٹے کے لیے ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر آپ کوئی وصیت کر رہے ہیں تو اس کا حق میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالکل آپ کو حاصل ہے. یہ لا وصیت وارث کے خلاف نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف بھی نہیں ہے. یہاں اصل میں آپ رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر ہی نہیں رہے، کسی کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کسی کی خدمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں. اس فیصلے کا حق آپ کو خدا نے دیا ہے، آپ اس حق کو استعمال کر رہے ہیں، اس پر کسی کو حرف رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات قرآن میں کہی ہے کہ من بعد وصیت توصون بہا ودین، یعنی یہ حصے اس کے بعد ہیں کہ تمہاری وصیت پوری کر دی جائے. جو وصیت تم نے کی ہے پہلے اس کو پورا کیا جائے گا. جب خدا نے یہ حق دیا ہے آدمی کو، ہاں اس نے بے انصافی کے ساتھ اس حق کو استعمال کیا ہے، اس نے آپ کو بھی یا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہے، تو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں عدالت کو مداخلت کا حق حاصل ہے کہ وہ اصلاح کرا دے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال یہ کام تو اس نے بڑی نیکی اور خیر کا کیا، کسی ضرورت کو پورا کیا، کسی خدمت کی بنیاد پر کوئی بات کی. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ قانون ہے اور اس میں یہ دونوں ہی باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک یہ کہ وصیت کا حق اس قانون کے بعد ختم نہیں ہو گیا، آپ کو وصیت کرنی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگا دی کہ لازماً ایک تہائی تک محدود ہوگی. یہ مشورہ دیا ہے، یہ ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تاکہ. اور دوسرے یہ کہ وارثوں کے حق میں رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت تو قرآن مجید کے صریح نصوص کی روشنی میں نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس کو اپنی وصیت کہا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی انسان صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن رشتہ داری کے تعلق سے ہٹ کے ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر آپ کو وارثوں کے حق میں بھی وصیت کرنے کا حق حاصل ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، میں اپنے شرکا کا بھی بے حد مشکور ہوں. ناظرین، وراثت کے حوالے سے آپ نے ہمارا آج کا پروگرام ملاحظہ فرمایا. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس کے اوپر ہم کوشش کے باوجود بھی اپنی گفتگو کو ایک پروگرام میں ختم نہیں کر سکے. اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسی پینل کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اپنے میزبان ریحان احمد دوسری کو اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.